کبھی سوچا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں جنت یا جہنم تک پہنچانے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ آج ہم پیر اجمل رضا قادری کے ایک خطبے کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زبان کی یہ طاقت خاص طور پر رمضان کی برکتوں کے ساتھ کیسے جڑتی ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم زبان کی اصل طاقت کو سمجھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کا سب سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے، اور جب استعمال کی بات آئے گی تو اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے، اور آخر میں ان سب چیزوں کو ہم رمضان کی خاص برکتوں سے جوڑیں گے۔ تو آئیے اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں اور خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں جنہیں ہم سارا دن بولتے ہیں، یہ آخر ہیں کتنے طاقتور؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے ہم اکثر بہت ہی معمولی سمجھ کر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خطبے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہماری زبان یہ صرف بات چیت کا ایک آلہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ایک الہی تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر تحفے کے استعمال کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور یہاں یہ نتائج بہت گہرے ہیں۔ دیکھیں، بڑے سے بڑا طاقتور جانور بھی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ پیچیدہ سے پیچیدہ بات سمجھا سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے اور کبھی کبھی تو حقیقت تک کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہی خطبہ ہمیں ایک بہت اہم، بلکہ یوں کہیں کہ ایک چونکا دینے والی حقیقت بتاتا ہے کہ ہر لفظ کا اپنا ایک وزن ہے۔ ایک اچھا جملہ سیدھا جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، اور وہیں ایک برا جملہ جہنم کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے نا؟ ہمارے الفاظ بولے جانے کے بعد ہوا میں غائب نہیں ہو جاتے، ان کا اثر 3 سطحوں پر ہوتا ہے۔ پہلا، یہ ہمارے معاشرے کو بناتے ہیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ سنتے ہیں۔ دوسرا، یہ ہماری اپنی اندرونی کیفیت پر اثر ڈالتے ہیں، شکر کریں تو سکون ملتا ہے، شکایت کریں تو بے چینی بڑھتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، یہ ہماری روحانی منزل طے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر زبان اتنی ہی طاقتور چیز ہے تو پھر اس کا سب سے اچھا، سب سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اب اس طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بات کیا سے ہٹ کر کون پر آ جاتی ہے۔ خطبے کے مطابق زبان کا سب سے اعلیٰ استعمال اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ ذکر صرف کچھ الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اندر سے عملی تبدیلی لاتی ہے۔ تو یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ ذرا اس عمل کو سمجھیں۔ جب ہم سنتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا، تو ہمارے اندر بھی ان لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا۔ جب ہم ان کے صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں خود اپنے غصے پر قابو پانے کی طاقت ملتی ہے۔ تو دیکھا، یہ صرف سننا نہیں، یہ تو کردار سازی کا پورا عمل ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمارے اندر سے منفی عادتوں کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے کوئی باغ سے کانٹے نکال دے، اور ان کی جگہ پر شکر گزاری اور اچھائی جیسے خوبصورت پھول کھلا دیتا ہے۔ اب بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ذکر میں صرف یہ اہم نہیں کہ کیا کہا جائے، بلکہ یہ بھی بے حد اہم ہے کہ کیسے کہا جائے۔ یہیں پر ادب کا تصور سامنے آتا ہے، جو اس خطبے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ادب یعنی گہرا احترام، محبت اور خوبصورتی، خاص طور پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ اور اس کی کیا ہی خوبصورت مثال ملتی ہے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، نہیں، انہوں نے جواب دیا، بڑے تو سرکار ہی ہیں، ہاں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ہے ادب، جہاں لفظی حقیقت پر محبت اور رتبے کا احترام غالب آ جائے۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دوستوں کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو ان کے الفاظ میں اتنا ادب، اتنی سچائی تھی کہ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ اسی وقت اسلام لے آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ادب کے ساتھ کی گئی بات سیدھی دل میں اترتی ہے اور دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے خطبے میں اس جیسی خوبصورت شاعری کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو الفاظ بھی سب سے شاندار، سب سے عظیم چننے چاہیے۔ اب آخر میں یہ سارے تصورات، یعنی زبان کی طاقت، بہترین ذکر اور اس ذکر کا ادب، یہ سب آ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جگہ ہے سال کا سب سے مقدس مہینہ رمضان۔ رمضان کو ایک بہترین موقع کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی روحانی بیٹری کو ریچارج کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی زبان کے بہترین استعمال کی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ گویا ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کا بہترین سیزن ہے۔
اور رمضان کی عظمت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے لیلۃ القدر جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک رات اور 1000 مہینوں کا ثواب، یہ کتنا بڑا روحانی بونس ہے۔ یہاں رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق بھی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ روزے کا مقصد بھی تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، اور قرآن بھی پرہیزگاروں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی۔ یہ دونوں گویا تقوی تک پہنچنے کے دو ستون ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان روحانی ترقی کے لیے ایک آئیڈل ماحول بنا دیتا ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، رزق میں اضافے کا مہینہ ہے۔ اس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، آپس کے تعلقات سدھارنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کا اختتام اجتماعی مغفرت کی رات پر ہوتا ہے۔ مطلب ہر طرف سے نیکی کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اب جب ہم اپنی زبان کی طاقت کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے سامنے رمضان جیسا سنہری موقع بھی ہے، تو ہم اس خدائی تحفے کو کس کام میں استعمال کرنے کا انتخاب کریں گے؟